الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ کہف کا ایک واقعہ میں آپ سے بیان کروں گا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے جب مکالمے ہوئے ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے تو وہ کیا ہوئے ہیں۔ اور اس آیت میں سب سے لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو نام آتا ہے مگر حضرت خضر علیہ السلام کا نام نہیں آتا ہے۔ حضرت خضر سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کو حکمت دی، دانائی دی اور ان کو علم دیا میں نے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اولوالعزم نبی ہیں، صاحب شریعت نبی ہیں، توریت آپ کو مل چکی ہے، صحیفہ موسیٰ آپ کے پاس ہے، اور اس قدر صاحب شریعت والے نبی۔ اور جب آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پہ روانہ ہوتے ہیں تو ایک جگہ پہ آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تو سفر جاری کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے تھکن ہو گئی ہے سفر سے، تو جو مچھلی میں نے رکھوائی تھی وہ مچھلی لے کے آؤ یہ آیتوں میں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب آپ آرام کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ مچھلی نے اپنا ایک راستہ بنایا، سرنگ بنائی، اور اس سرنگ کے ذریعے وہ سمندر میں چلی گئی وہ مچھلی، اور شیطان نے مجھے ورغلایا، میں آپ کو بتا نہیں سکا۔ تو کہا رہے یہ وہی مقام تو ہے جہاں مجھے ان سے ملنا تھا۔ تو آپ اپنے پیروں کے نشان دیکھ کر اس مقام پر پہنچے اور آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام کو حکمت، دانائی اور علم اللہ نے عطا کیا تھا۔ کہیں قرآن مجید میں یہ نہیں ہے کہ حضرت خضر جو تھے وہ نبی تھے، مگر آپ صاحب شریعت، اولوالعزم نبی تھے، صاحب شریعت تھے، توریت آپ کو مل چکی تھی، صحیفہ موسیٰ آپ کے پاس تھا، موسیٰ کلیم اللہ جیسا لقب آپ کے پاس تھا۔ تو آپ نے کہا غیب کا علم لوگ کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں تھا، میں اس کو قرآن مجید سے آیتوں سے ثابت کروں گا آئندہ والی اپنی نیکسٹ کلپ میں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں، غیب کا علم بتا رہے ہوں، کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر نہیں کر سکو گے۔ تو کہا کہ نہیں میں صبر کر لوں گا۔ اتنے میں آپ ایک کشتی میں آپ دونوں سوار ہوتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ارے یہ کیا کر دیا، اس طرح تو سارا پانی آ جائے گا اور ہم سب ڈوب جائیں گے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر سکو گے۔ تو آپ کہتے ہیں اچھا میں جلدی بیان کروں گا، اچھا میں اب نہیں بولوں گا۔ اس کے بعد جب جاتے ہیں تو ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام اور اس کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ کہا کہ بے گناہ کو اور اس نوجوان کو بغیر جرم و خطا قتل کر دیا، یہ کیا کیا آپ نے، تم نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا حضرت خضر نے میں نے کہا تھا نا آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ تو اب آپ کہتے ہیں کہ اچھا اب میں بالکل بھی نہیں بولوں گا۔ یہ ایک شہر میں داخل ہوتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، اور وہاں پہ کچھ کھانا مانگتے ہیں۔ وہ کھانا دینے سے شہری انکار کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں ایک دیوار، اور حضرت خضر علیہ السلام دیکھتے ہیں دیوار گر رہی ہے، اس کو مدد لے کر اس کو تعمیر کر دیتے ہیں دوبارہ۔ تو حضرت خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کم از کم اسی کی اجرت آپ لے لیتے اور اس سے ہم کچھ کھانے کا انتظام کرتے، کچھ اجرت لے لیتے آپ اس کی۔ تو کہا کہ اب آپ نے صبر بالکل نہیں کیا، اب آپ کا راستہ الگ ہے، میرا الگ ہے۔ ایک جس کو دانائی اور علم عطا کی، اللہ نے علم دیا، حکمت دی، مگر آپ نبی تھے کہیں ثابت نہیں ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، علیہ السلام ہیں، صاحب شریعت ہیں، توریت آپ کو مل چکی ہے، صحیفہ موسیٰ آپ کو مل چکا ہے صحیفہ موسیٰ، اور کتاب آپ کو مل چکی ہے۔ تو اس پر اب آپ کو یہ فرق کرنا ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پہ ترجیح کس حساب سے دی ہے۔ جو علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت تھا اس سے مختلف علم حضرت خضر کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ علم حضرت خضر کے پاس وہ تھا جو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ تو آپ نے جواب دیا کہ پہلا تو میں یہ بتاتا ہوں کہ راستے میرے اور آپ کے الگ الگ ہیں۔ پہلا میں نے کشتی میں سوراخ اس لیے کیا تھا کہ بادشاہ وہاں کا آتا تھا، یہ لوگ وہاں پہ کشتی رانی کرتے تھے اور ذریعہ معاش وہی تھا، تو اس کو عیبدار بنا دیا میں نے تاکہ وہ آ کے کشتی نہ لے سکے ان لوگوں کی۔ دوسرا یہ نوجوان وہ تھا۔ اب ایک نوجوان کے بارے میں حضرت خضر غیب کا علم بتا رہے ہیں کہ اس کے والدین جو ہیں باپ مومن ہے اور ماں مومنہ، اور یہ آیت ہے قرآن میں، آیت ہے
یہ تفسیر نہیں ہے، یہ آیت ہے قرآن میں کہ آپ فرما رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کہ اس کا باپ مومن اور ماں جو ہے مومنہ ہے، اور یہ بڑا ہو کے ان کو ظلم پہ اور سرکشی پہ آمادہ کرتا، تو میں نے اس سے پہلے کہ یہ حرکت کر ڈالتا تو اس کو میں نے قتل کر دیا۔ دیکھا آپ نے۔ تیسری بات یہ تھی کہ دیوار کو میں نے اس لیے تعمیر کیا کہ اس کے باپ نے جائیداد اس دیوار کے نیچے چھپائی ہے اپنے اولاد کے لیے، کہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے، بالغ ہو جائیں گے، تو اس دولت کو، اس جو چیز میں وراثت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کے لیے، اس کو نکال لیں گے اس میں سے۔ اس لیے میں نے دیوار کو تعمیر کیا کہ ان کا مال جو باپ نے رکھا ہے وہ محفوظ رہے۔ اب آپ کا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے۔ تو بس یہ سارا واقعہ سورہ کہف کے اندر ہے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ ہم نے بعض نبی کو بعض نبی پہ فضیلت دی۔ سورہ رعد رے عین دال رات 13واں سورہ قرآن مجید کا، اس میں آیت ہے کہ ہم نے بعض میوہ جات پہ بعض میوہ جات کو فوقیت دی۔ ہر نبی جو ہے یعنی 1,24,000 انبیاء مرسلین میں سے 313 کو منتخب کیا، 313 میں سے 5 کو منتخب کیا، اور 5 میں سے 1 کو خاتم الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب کیا۔ ہم نے بعض نبی پر بعض نبی کو فوقیت و فضیلت دی ہے۔ تو جس طرح سے بچوں کو تختی دی جاتی ہے، ایک چھوٹی ہوتی ہے، ایک اس سے بڑی ہوتی ہے، ایک اس سے بڑی تختی ہوتی ہے، ایک اس سے بڑی ہوتی ہے، تو ہر نبی کو ایک ایک تختی دی، اس پہ جتنی عبارتیں درج تھیں تو اتنا ہی علم اس نبی کو آتا تھا۔ اور سب سے بڑی جس سے بڑی کوئی تختی نہیں تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ یعنی ہم نے قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے کل کا کل علم آپ کو عطا کیا۔ اب کل کا مطلب ہے کوما انوائٹڈ کوما، کتنا علم دیا یہ اللہ کو پتہ ہے، معبود کو، اور اب کو پتہ ہے کہ مجھے کتنا علم ملا ہے۔ اور ہر نبی کو مختلف علم دیا گیا تھا۔ جو علم حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا تھا، ہوا، آگ، پانی، چرند پرند، جنات، سب پہ قدرت دی گئی تھی۔ مگر جب حدود آتا ہے تو حدود یہ کہتا ہے کہ میں وہ خبر لایا ہوں جس کی آپ کو بھی خبر نہیں۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو کہ نبی ہیں اور جن کو ایسا ملک عظیم اللہ نے دیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کسی اور کو نہ ملے، وہ ان کو دیا گیا، تو پرندہ ان سے یہ کہہ رہا ہے اوقات بتانے کے لیے کہ میں جو علم لے کے آیا ہوں، میں جو خبر لایا ہوں، اس کی ایک خبر تو آپ کو بھی نہیں ہے۔ یہ ترجمہ ہے قرآن مجید میں سورہ نمل میں۔ تو جو علم اس وقت حدود کے پاس تھا، وہ علم جو تھا تخت بلقیس کا، شہر سبا کا، آتش پرست ہیں، اور ملکہ بلقیس، تخت بلقیس اور شہر سبا اور آتش پرست کے آگ کو وہ پوجتے ہیں۔ وہ علم جو حدود کے پاس اس وقت تھا، وہ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ تو میں اگلی کلپ میں یہی انشاءاللہ بتاؤں گا کہ قرآن سے ثابت کروں گا کہ ہمارے نبی اکرم پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ مگر یہیں سے آپ موسیٰ علیہ السلام پورے آیتوں کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کا نام نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اسلم صاحب نے فلاں سے یہ بات کی، فلاں نے اسلم صاحب سے یہ بات کی، اسلم صاحب نے فلاں سے یہ بات کی، فلاں نے اسلم صاحب سے یہ بات کی، تو مجھے پوچھنے کا یہ حق ہے نا کہ ایک نام سمجھ میں آ رہا ہے اسلم، وہ دوسرے کون ہیں؟ تو بالکل آیتوں میں اسی طرح سے ترتیب سے استعمال ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ نے کشتی میں سوراخ کیوں کر دیا؟ انہوں نے کہا میں نے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر سکو گے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا نام کا تذکرہ آ رہا ہے، مگر حضرت خضر کے نام کا تذکرہ نہیں آ رہا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم دیا تھا اس کی فضیلت یہ تھی کہ جو چیزوں کا علم اس وقت غیب میں
حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تھا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، اسی لیے وہ بول اٹھے بیچ میں کہ کشتی میں سوراخ کیوں ہوا ہے، نوجوان کو قتل کیوں کیا ہے، اس دیوار کو تعمیر کیوں کیا ہے۔ ہم نے بعض نبی پر بعض نبی کو فضیلت و فوقیت دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔